السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ النساء، سورہ نمبر 4 اور پارہ نمبر 4، آیت نمبر 21 تک لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم 22 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ تمہارے لیے وہ عورتیں حرام ہیں جن کو تمہارے ابا اپنے نکاح میں لے چکے ہیں۔ جن عورتوں کو تمہارے باپ اپنے نکاح میں پہلے لے چکے ہیں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب وہ تمہاری مائیں نہیں بھی ہیں، تمہارے بابا ان کو ڈائیورس دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمہاری مائیں ہی ہیں۔ الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے زمانہ جاہلیت میں ہو گیا وہ ہو گیا، اب ایسے کرنا صریح گناہ ہے۔ انہ کان فاحشہ، یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، ومقتا، اور بہت ہی بیزاری کی بات ہے، بڑا عجیب لگتا ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ بہت برا چلن ہے، بہت برا راستہ ہے۔ وہ عورتیں جو تمہاری مائیں تھیں، ستیلی مائیں تھیں، اب تمہارے باپ کے نکاح میں نہیں بھی ہیں تو ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 23 ہے، حرمت علیکم امہاتکم، حرمت حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں، تمہاری حقیقی مائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، تم ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، وخواتکم، اور تمہاری بہنیں، واماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات اخی، تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جو تمہاری دودھ پلانے والی مائیں ہیں، رضائی مائیں ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ واخواتکم من الرضاعتی، وہ بہنیں جو تمہارے میں ساتھ دودھ میں شریک تھیں، تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری دودھ شریک بہنیں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری حقیقی بیٹیاں تو نہیں ہیں، لیکن جب تم نے کسی عورت سے نکاح کیا اس کے پاس کوئی بچی تھی جو کہ تمہاری گود میں کھیل کود کر بڑی ہوئی ہے، وہ بھی تمہاری حقیقی بیٹیوں کی طرح ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں وہ عورتیں جن سے ابھی تم نے نکاح نہیں کیا یا صرف نکاح کیا اور اس کو چھوڑ دیا، تمہاری ان کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، ان کی بچیاں اگر جوان ہیں تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹیوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں جو تمہاری حقیقی بہویں ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ یہاں تک ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے رشتے کسی مرد کے اوپر حرام ہیں، ان کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ آیت 22 میں ہم نے پڑھا تھا جو کسی مرد کی
ستیلی ماں ہے اور اب اس کے باپ کے نکاح میں بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ آیت 23 ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، تمہاری حقیقی مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری رضائی مائیں، تمہاری رضائی بیویاں بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری وہ بچیاں جو تمہارے بیویوں کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی تمہاری حقیقی بیٹیوں کی طرح ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، اور تمہاری بہویں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ یہاں تک یہ تقریباً 11 رشتے بنتے ہیں جو کسی مرد کے اوپر حرام ہے ان سے نکاح کرنا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں پہلے زمانہ جاہلیت میں ایسا ہو چکا ہے تو ہو چکا، وہ پرانی بات ہے، اب ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، جن لوگوں نے پہلے ایسا کیا اب ان کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ان کے نکاح میں اگر دو بہنیں بیک وقت ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک کو ڈائیورس دے دیں، ایک سے رشتہ توڑ دیں اور اللہ سے معافیاں مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے بہت مقدس بنائے ہیں، بہت ہی محترم بنائے ہیں۔ ہماری مائیں ہیں، اسی طرح سے ماؤں کے ساتھ ساتھ ہماری دادیاں نانیاں بھی شامل ہیں، اور اس طرح سے ہماری بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کی پوتیاں اور نواسیاں بھی شامل ہیں۔ ہماری بہنیں ہیں تو بہنوں ہماری سگی اور ہماری ستیلی بہنیں بھی ہیں، ہماری پھوپھیاں، ہماری خالائیں، اس طرح سے ہماری بھتیجیاں اور بھتیجیوں کے آگے بیٹیاں، ہماری بھانجیاں اور بھانجیوں کی بھی بیٹیاں، ہماری رضائی مائیں، ہماری رضائی بہنیں، ہماری ساس اور ہماری سالیاں، اس طرح سے ہماری بیٹیاں اور ہماری سگی بیٹیاں اور ستیلی بیٹیاں بھی، اور ہمارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، چاہے وہ ڈائیورسڈ ہوں، چاہے ہمارے بیٹوں نے ان کو ڈائیورس دے دی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہیں، اور دو بہنیں بیک وقت میں ایک ساتھ جمع کرنا، یہ تقریباً 12 رشتے سے 13 رشتے آلموسٹ بنتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیے ہیں۔ کوئی مرد ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو انتہائی شرمناک اور قابل مذمت بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 22 میں کہہ چکے ہیں اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ اللہ کے نزدیک بڑی بے حیائی کی بات ہے، بہت قابل مذمت بات ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، ایسے راستے تلاش کرنا بڑی شرمندگی کا باعث، برے راستے ہیں، اس طرح کے ہٹ گندے استعمال کرنا بدترین جرم ہے۔ اب یہاں رضاعت کی بات آتی ہے، تمہاری رضائی مائیں، تو رضائی مائیں کون سی ہوتی ہیں؟ رضائی مائیں وہ مائیں ہوتی ہیں جو آپ کی حقیقی مائیں تو نہیں ہوتی، مگر کسی انسان نے اس ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو کتنا عرصہ تک دودھ پیا؟ کیا ایک دفعہ دودھ پینے سے یا 10 بار دودھ پینے سے، یہ کتنی دفعہ دودھ پینے سے اس کی رضا ثابت ہوتی ہے؟ تو قرآن نے سورہ البقرہ میں ہمیں بہت واضح ایک وضاحت کی ہے، حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلانا۔ لیکن کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں اس سے مراد 2 سال کے اندر چاہے ایک دفعہ یا ایک گھونٹ بھی کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا تو وہ ماں اس کے لیے حرام ہے، وہ عورت اس کے لیے حرام ہے، اور اس عورت کی بیٹی بھی اس کے لیے بہن کے طور پر ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ باقی اللہ بہترین جاننے والا ہے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن سیدھا سا سادہ سا جو اس کا آنسر ہے وہ یہی ہے کہ وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور ان کی بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں، اور ان کو حتی الامکان
عزت دینی چاہیے، کیونکہ اب وہ تمہاری رضائی بہنیں ہیں، رضائی مائیں ہیں، ان کا مقام ایک ماں کی طرح ہے اور ان کی بیٹیوں کا مقام ایک بہن کی طرح ہے، ان کی رسپیکٹ اسی طرح بنتی ہے جس طرح سے حقیقی ماں اور حقیقی بہنوں کی رسپیکٹ بنتی ہے۔ یہاں تک پارہ نمبر 4 کمپلیٹ ہوا۔ اب آج ہم پارہ نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں۔ والمحصنات من النساء، اور جو عورتیں شوہروں والی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی جو پہلے سے آلریڈی کسی کی بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ ہاں، وہ آدمی اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دے، یا وہ عورت بیوہ ہو جائے، یا وہ الا ما ملکت ایمانکم تمہاری کنیزیں بن جائیں۔ جب وہ تمہاری کنیزیں بن جائیں گی، تمہاری لونڈیاں بن جائیں گی، اس کے بعد اگر ان کا حقیقی شوہر اگر اس دنیا میں موجود ہے تو ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اب وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ کا یہی قانون ہے تمہارے لیے، اللہ نے یہ تمہارے لیے قانون دیا ہے تمہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، وہ عورتیں جو شوہر والی عورتیں ہیں وہ تمہارے اوپر حرام ہیں، ہاں اگر وہ تمہاری کنیزیں بن کر تمہارے قبضے میں آ جاتی ہیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں۔ پہلے دور میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ جو لونڈیاں بن کر کسی جنگ کے سے ہاری ہوئی عورتیں ہوتی ہیں وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ حنین کے دن ایک لشکر اوتاس کی طرف روانہ کیا تھا اور ان کا مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی، بہت سے قیدی ہاتھ آئے، ان قیدیوں میں عورتیں بھی تھیں، تو صحابہ کرام نے ان قیدی عورتوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا گناہ سمجھا تھا، اور اس وقت ان کے مشرک جو شوہر تھے وہ بھی موجود تھے، اور وہ لونڈیاں بھی ظاہر ہے مشرک ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال قرار دیا۔ اب جب لونڈیاں کسی کے لیے جائز ہوتی ہیں تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ کیسے ہوں گی؟ سب سے پہلے تو جب لشکر سے عورتیں اور دوسرا مال غنیمت اکٹھا ہاتھ آئے گا تو ایسے ہی ہر مجاہد کسی بھی عورت کو اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا ہے، بلکہ امیر لشکر، جو لشکر کا امیر ہے، وہ ہر ایک مجاہد کو جس کے حصے میں جتنی عورتیں آتی ہیں ان کی ملکیت میں دے دے گا۔ جب وہ ملکیت بن جاتی ہیں، جیسے بھی اس آیت میں آتا ہے الا ما ملکت، تو ملکیت میں دے دینا ہی کافی ہوتا ہے، اب اس کو نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا سابقہ نکاح از خود ختم ہو جائے گا۔ اب جب وہ بیوی، وہ عورت کسی مجاہد کے حصے میں آ جاتی ہے، کسی آدمی کے حصے میں وہ لونڈی آ جاتی ہے تو فوراً اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے انتظار کیا جائے گا کم از کم ایک پیریڈ کا، ایک پیریڈ آئے جس سے یہ معلوم ہو یہ عورت پریگننٹ نہیں ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے، اگر وہ پریگننٹ ہے، اس کو اس آدمی کے پاس آنے کے بعد پیریڈز نہیں ہوئے اور یہ واضح ہو گیا کہ وہ پریگننٹ ہے، تو جب تک اس کا بچہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ آدمی اس عورت کے ساتھ، اپنی لونڈی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ ایسی عورت صرف ایک عورت کی ملکیت ہے، جس کی وہ ملکیت ہے وہی اس کے ساتھ بیوی کا جیسا سلوک کر سکتا ہے، بیوی کے جیسا تعلق قائم کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس عورت کو استعمال نہیں کرے گا۔ نمبر 3 یہ ہو گیا۔ نمبر 4، اگر اس قیدی عورت سے کوئی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اولاد فروخت نہیں کی جائے گی، وہ اولاد اس آدمی کی ملکیت ہے، اس آدمی کا بچہ ہے، اب وہ اس آدمی کے رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے۔ نمبر 5، اگر یہ آدمی اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے نکاح میں دینا چاہے تو وہ دوسرے کے نکاح
میں دے دے گا۔ اس کے بعد جس کی ملکیت پہلے یہ لونڈی تھی، اب یہ لونڈی سے دوبارہ خدمات نہیں لے سکتا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اب اس کی ملکیت سے یہ آزاد ہو کر کسی دوسرے آدمی کی ملکیت میں چلی گئی ہے۔ اگر عورت سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، نمبر 6، اگر اس عورت سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ مالک جب تک زندہ رہے گا وہ مالک کے انڈر ہی رہے گا، ایک غلام کی طرح رہے گا۔ جس دن اس کا مالک مر جائے گا وہ بچہ از خود بخود حلال ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ اور ایسے بچے کو، ایسی عورت کو جس سے بچہ ہوتا ہے اس کو ام الولد کہتے ہیں، ایک لفظ ہے شریعت میں۔ بہرحال جو کنیزیں بنتی ہیں کسی آدمی کی، جب پہلے زمانے میں جب مارکہ ہوتے تھے اور ایک قوم فاتحہ بن جاتی تھی، اس کے ہاتھ میں جو قیدی آتے تھے، اس میں جو عورتیں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ کوئی قیدی ایسے ہی کوئی آدمی کسی عورت کو قیدی بنا لیتا تھا؟ یہ بات آج ہم نے کلیئر کی۔ ایسے ہی کسی عورت کوئی آدمی اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا تھا۔ اس کی کنڈیشنز ہم نے دیکھی ابھی۔ اس کو جب تک حاکم وقت یا جو اس لشکر کا لیڈر ہے، جس کی ملکیت میں جو عورت دے گا وہی اس کا مالک ہوگا۔ جب اس کی ملکیت میں وہ عورت چلی جائے گی اس کا پچھلا نکاح از خود ٹوٹ جائے گا۔ اب اس آدمی کی یہ کنیز ہے، جس کی کنیز ہے اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک لونڈی کی طرح اس کے گھر میں رہے گی۔ یہ باتیں ابھی ہم نے کچھ پوائنٹ کلیئر کیے تھے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم، جو شوہر والی بیویاں ہیں وہ تمہارے اوپر حرام ہیں، ہاں جب تک وہ تمہاری کنیزیں جب وہ بن جائیں گی، تمہاری لونڈیاں بن جائیں گی تو اب وہ تمہارے لیے حلال ہو گئیں۔ وہ کس طرح سے حلال ہوں گی وہ ہم نے ابھی سارا بات کر لی ہے کہ اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اب وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہی قانون تمہارے لیے رکھا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اس کے علاوہ اور عورتیں حلال ہیں تمہارے لیے۔ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ کسی اور عورت سے تم نے نکاح کرنا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، جن سے تم نکاح کرنے کا تمہارا مقصد ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہارا نکاح کرنے کا سچ میں مقصد ہو، محض اپنے دل کی خواہشات کے لیے، اپنی شہوت کے لیے نکاح نہ کرو، اور جس سے نکاح کرو وہ بھی نیک صالحہ ہو، ادھر ادھر منہ مارنے والی نہ ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جب بھی تم کسی سے نکاح کرو تو نکاح کرتے وقت اس کا ایک حق مہر مقرر کرو اور وہ حق مہر اس کو دو۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ہاں اگر حق مہر مقرر ہو جانے کے بعد دونوں ہسبینڈ بیوی باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، کچھ شوہر سے بیوی کم لیتی ہے یا شوہر بیوی سے کچھ معاف کروا لیتا ہے یا اس کو مزید کچھ ہدیہ دے دیتا ہے، یا بیوی کچھ شوہر کو ایز اے گفٹ اس مالے جو حق مہر دیا گیا اس میں سے اپنے شوہر کو کچھ دے دیتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیماً علم رکھنے والا ہے، حکیماً جاننے والا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو آدمی کسی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، آزاد عورت سے نکاح کرنے کا اس کے اندر پیسہ نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی اور فیسلٹی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے کیا کسی لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا۔ ابھی ہم یہ ساری باتیں پڑھیں گے۔ اب آزاد عورت سے نکاح کرنا کیوں مشکل ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جس کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو۔ آزاد عورتوں سے مراد ایک خاندانی آزاد عورت کے اخراجات جو برداشت نہیں کر سکتا ہے یا اس کو کوئی اچھا مناسب لیول کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو اب وہ شخص کیا کرے؟
ان ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت ایمانکم، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ کسی عورت سے نکاح کرے گا، من فتياتكم المؤمنات، جو مومن کنیز ہوگی اور جو اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں ہوگی، اس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے، یا کہیں سے بھی کنیز لے کر، لیکن وہ کنیز مسلمان ہوگی اور اس کے ساتھ وہ نکاح کرے گا۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بہت زیادہ جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، اب آزاد عورت ہو یا کنیز ہو، سب ایک ہی جنس ہیں، یعنی کوئی آزاد اور کوئی لونڈی، کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ برتری اس بات پر حاصل ہے کہ وہ جو لونڈی ہے وہ اچھے کریکٹر کی ہو، اچھے کردار کی ہو، اور وہ مومنہ ہو، تقوی والی ہو، یہ چیز فوکس رکھی جائے گی۔ باقی چیزیں اتنی فوکس نہیں ہوں گی، چاہے کوئی آزاد عورت ہو، چاہے کوئی غلام ہو، اللہ کے سب ایک جیسے ہی ہیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ تم اس عورتوں سے نکاح کرو۔ اگر تمہیں کنیز سے، لونڈی سے نکاح کرنا ہے تو تم ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرو گے۔ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو دستور کے مطابق، جو رواج ہے اس کے اکارڈنگ اس کو حق مہر بھی دو گے۔ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، اب وہ جو عورتیں جن سے تم نکاح کرنے والے ہو وہ پاک دامن ہوں، وہ ادھر ادھر پھرنے والیاں نہ ہوں۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور وہ خفیہ طور پر کسی لوگوں سے یارانے لگانے والی بھی نہ ہوں، دوستیاں کرنے والی بھی نہ ہوں، اچھے کریکٹر کی عورتیں ہونی چاہیے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتِينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر نکاح کے باوجود بھی وہ عورتیں کوئی بدکاری کا کام کرتی ہیں تو ان کی سزا عام جو آزاد عورت ہے اس کی سزا سے عادی ہوگی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ، یہ سہولت صرف اس شخص کو دی جا رہی ہے جس کو گناہ میں پڑنے کا ڈر ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے، کوئی بدکاری کا کام نہ کر لے، اس کو اجازت ہے کہ وہ کنیز کے ساتھ شادی کرے، ورنہ اس کو کسی آزاد شریف نیک گھرانے کی عورت سے شادی کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو کنیز ہے اس کو اتنا اچھا نہیں کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے جو کنیزیں ہوتی ہیں وہ گھر گھر، کبھی ایک ہی کنیز کبھی دوسری کی کنیز، تو ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے ہر ایک آدمی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھنے کی، ہر ایک کے پاس جانے کی، اور اگر ایک غلامی سے وہ اگلی غلامی میں گئی ہے تو پچھلی غلامی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہوتے تھے، تو اس طرح سے وہ بدکاری سے بچنے والیاں کم ہی ہوتی تھی جو بہت ہی اچھے کریکٹر کی، نیک صالحہ اور مومن عورتیں ہوں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر ایسی کنڈیشن میں کوئی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے ساتھ نکاح میں آنے کے باوجود تم نے اس کو عزت دی ہے، تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اس کا حق بہن بھی مقرر کیا ہے، اب اس کو صرف تمہاری ہونا چاہیے تھا، اگر اس کے باوجود بھی وہ کوئی برائی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو سزا ملے گی، اور وہ سزا عام عورت کی سزا سے عادی ہوگی۔ اور جو شخص بالکل جس کو یہ لگتا ہو کہ کہیں وہ گناہ میں نہ پڑ جائے، کہیں اس سے کسی قسم کا زنا نہ سرزد ہو جائے، وہ آدمی غلام عورت سے نکاح کرے، ورنہ انتظار کرے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر اور ضبط سے کام لوگے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تھوڑی دیر صبر کر لو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اچھی خاندانی پاکیزہ عورت مل جائے جو پاک دامن ہو، نیک صالحہ ہو، دین والی ہو، تم اس سے نکاح کر لینا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح ہر ایک چیز کو بتایا ہے کہ کس سے نکاح کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب یہ جو لونڈی منکوحہ تھی، اگر اس سے گناہ سرزد ہو گیا یعنی زنا ہو گیا ہے تو اس کی سزا جو آزاد عورت کی نسبت عادی ہے، تو یہ کتنی سزا ہوگی؟ سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شادی شدہ جو
غیر شادی شدہ جو عورت ہوتی ہے اس کی سزا 100 کوڑے ہوتی ہے، لیکن لونڈی کی سزا جو ہے وہ 50 کوڑے ہوگی، یعنی اس کی آدھی سزا ہوگی۔ آیت نمبر 26 ہے، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تم پر یہ ساری باتیں واضح کر کے تمہیں بتانا چاہتا ہے تاکہ تم پر واضح ہو جائے حقیقت کیا ہے۔ ویہدیکم، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دیتا ہے، سنن الذین من قبلکم، اللہ نے یہی طریقے، یہی ہدایت کے طریقے، یہی واضح احکام پہلی امتوں پر بھی نازل کیے تھے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی بڑی ہی خاص نظر رحمت کرتا ہے۔ واللہ، اللہ علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نظر کرم رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں معافیاں دیتا رہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نظر کرم کرتا ہے مگر وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اے نبی وہ خود بھی سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ ان تمیلوا میلا عظیما، وہ چاہتے ہیں تم بھی رائے راست سے ہٹ کر کسی دور جہالت کے راستے میں پڑ جاؤ، جہالت کے کاموں میں پڑ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو، شریعت کو، آئلی، معاشی مسائل کو بہت احسن طریقے سے بتایا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں ہی یتیموں کے حقوق کی نگہداشت، عورتوں سے مختلف قسم کی جو بے انصافیاں ہوتی تھی عرب معاشرے میں، مراث کے جو احکام تھے، نکاح اور محرمات، کون کون سی عورت محرم ہے کسی مرد کے لیے، وہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے احکامات، ملتے جلتے سے احکامات پہلے انبیاء کو بھی وحی کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اے نبی، یہ لوگ تمہیں، آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا کر، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے اندر جکڑ کر کہیں دور کے راستے پر نہ لے جائیں۔ یرید اللہ، آیت نمبر 28 ہے، یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔ کون سا بوجھ؟ رسم و رواج کی پابندیوں کا بوجھ اللہ تم سے ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو ضعیف اور کمزور پیدا ہوا ہے۔ جب انسان خاندانی رسم و رواج کے اندر رہ رہا ہوتا ہے تو وہاں آباء و اجداد کی رسم و رواج کو اکثر مقدم سمجھ لیا جاتا ہے، ان سے بڑی گہری محبت کی جاتی ہے، اور ان معاشرتی جو رولز ہم لوگوں نے بنا لیے ہوتے ہیں ہم ان کو اللہ کے احکامات سے زیادہ مقدم جان لیتے ہیں۔ اے نبی، تم بھی انسان ہو، اور کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تم اور تمہاری امت کے لوگ کہیں معاشرتی اور رسم و رواج کی پابندیوں میں جکڑ کر اللہ کو نظر انداز کر دیں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اس کو اپنی خاندانی چیزوں کو لے کر بھی چلنا ہوتا ہے، اپنے رسم و رواج بھی عزیز ہوتے ہیں، اپنی رشتہ داری بھی عزیز ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے احکام بھی ان کو عزیز ہوتے ہیں، لیکن تم پر اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزاد کرتا ہے ان رسم و رواج سے، اللہ تعالیٰ تم کو واضح احکامات دیتا ہے تاکہ ان حکموں کی روگردانی سے تم جائز کو جائز سمجھو، ناجائز کو ناجائز سمجھو، حلال اور حرام اللہ تعالیٰ نے واضح الگ بتا دی ہے تاکہ ایک صحیح معاشرہ، اسلامی جائز حلال معاشرہ پروان چڑھے۔ آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، 29 ہے آیت نمبر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، حرام طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ ان تکونا، یہ کہ ہو جائے، تجارتاً عن تراضٍ، باہمی رضامندی سے تم تجارت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرو، اس طریقے سے مال کمانا جائز ہے۔ ایک دوسرے کا ناجائز، ایک دوسرے کو مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وہ کیا ہے؟ چوری ہے، ڈاکہ ہے، غبن ہے، غصب ہے، سود کے ذریعے سے
اور بہت سے دھوکہ دہی سے کسی کا مال کھانا ناجائز ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث دیکھیں تو بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں جو بظاہر تو جائز نظر آتی ہیں، لیکن در حقیقت اس میں دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اور وہ حرام مال ہوتا ہے۔ جیسے کسی تجارت کے وقت مال کے اوپر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، اس کو چھپانا، جانوروں کا دودھ روک کر اس کو بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اس طرح سے شراب کی سوداگری کرنا، یا کچھ ایسی چیزیں جو کہ غلط ناجائز چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، شراب خانے میں استعمال ہوتی ہے، ان کا خرید و فروخت کرنا، مردار کا گوشت کھانا، تصویریں، مجسمے، فحاشی کے اوپر مشتمل کتابیں، ویڈیو، تصاویریں، اس لیے حرام کاروبار کی دکان یا مکان وغیرہ کو کرائے پہ دینا، اس طرح سے کاہن کی کمائی، فاحشہ کی کمائی اور کتے کی قیمت، یہ سب چیزیں اسلام نے حرام قرار دیے ہیں۔ چونکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی قیمت اور نجومی کی جو کمائی ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہی ہے باب البیع میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو حرام قرار دیا ہے۔ اس طرح سے وہ تجارت جو کہ کسی معاشرے میں برائی کو پھیلاتی ہے، کسی کا اس میں نقصان ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کی جا رہی ہے، ایسی تجارت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، جو تجارت باہمی رضامندی سے ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا حق نہیں مارا جا رہا ہے، صحیح طور پر لین دین کیا جا رہا ہے، ایسی تجارت جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ باطل طریقوں سے دوسرا کا مال ہضم کر کے اپنے آپ کو جہنمی مت بناؤ، ہلاکت میں مت ڈالو۔ ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے بکم رحیمہ، اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 30 ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، یہ جو باتیں پچھلی آیت میں اللہ نے کہی ہیں، دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، جو کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر جان بوجھ کر، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب ہم اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ایسا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے رکھے۔ آیت نمبر 31 ہے، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے، ما تنہون عنہ، جو ہم نے تم پر حرام قرار دیے، وہ جو بڑے کبیرہ گناہ جس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں منع کیا ہے، اگر تم ان سے منع رہتے ہو، ان سے بچے رہتے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو خود بخود ختم کر دیں گے، خود بخود مٹا دیں گے۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس بہت ہی عزت اور منزلت والی جگہ پر تمہیں داخل کرے گا۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں کیا؟ حدیث میں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں 7 بڑے کبیرہ گناہ سے بچنے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اور اس کو بڑی عزت والی جگہ پر جگہ دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون کون سے بڑے 7 گناہ ہیں جو کسی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سے گناہ ہیں 7 بڑے بڑے جو ہمیں ہلاکت سے بچا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 شرک کرنا اللہ کے ساتھ، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کی جان ناحق لینا جس کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے فرار ہو جانا،
اور نمبر 7 پاک باز بھولی بالی مومن عورتوں پر الزام لگانا۔ مثلاً کتاب الایمان میں اور بخاری شریف میں، یہ دونوں کتابوں میں جو ہے متفق علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں: شرک اللہ کے ساتھ، جادو، کسی کی ناحق جان لینا، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے فرار ہو جانا، اور کسی مومن بھولی بالی عورت پر جھوٹا الزام تہمت لگانا۔ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، جیسے کہ آیت 31 میں اللہ نے فرمایا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے عوض اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس کو بہت ہی مدخلا کریمہ عزت والی جگہ میں جگہ دے گا۔ اللہ کے شان کے لائق جتنی بھی عزت والی جگہیں ہوں گی وہ اللہ بخوبی جانتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں ہم نے عزت والی جگہوں کے بارے میں بڑی تفصیلاً پڑھا تھا۔ اس سے مراد اللہ کی بہشت میں اللہ کے نزدیک جو عزت و اکرام کی جگہ ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دے گا۔ آیت نمبر 32 ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے ہمارے لیے، ہمارے دل کو سکون کے لیے۔ معاشرتی جو ہمارے طبقاتی ایک تقسیم بن گئی ہوئی، ہم نے اپنے اسٹیٹس سمبل بنا لیے ہیں، فلانے کا فلاں اسٹیٹس ہے، فلانے کا فلاں ہے، اور اس اعتبار سے ہماری ایک معاشی کشمکش پیدا ہو گئی ہے، ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ اللہ نے اس سے ہمیں نکالا۔ بہت خوبصورت آیت ہے سورہ النساء آیت نمبر 32 وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ نے تم میں سے کسی کو ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ تو فضیلت دے رکھی ہے۔ ظاہر ہے دنیا ہے، اور دنیا کا نام ہی یونیکنس ہے، ہر شخص دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، لیکن ظاہر ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی اور خامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ سمپل سی اس کی مثال لوگ اکثر دیتے ہیں کہ 5 انگلیاں جیسی نہیں ہیں، لیکن ہر انگلی کا اپنا ایک مقام، ایک کریکٹر ہے، ایک اس کی اہمیت ہے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوبی خامی دی ہوئی ہے، لیکن تم ایسی ہوس پیدا نہ کرو، ایسی خواہش پیدا نہ کرو کہ تم اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاؤ کہ فلاں کو جو فوقیت اور جو فضیلت ملی ہے وہ مجھے کیوں نہیں دی، وہ مجھے مل جائے۔ ظاہر ہے اس دنیا میں کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی حسین ہے تو کوئی خوبصورت ہے، کوئی صحت مند ہے تو کوئی صحت مند نہیں ہے، کمزور ہے، مستقل بیمار ہے، کوئی صحیح سالم اللہ نے پیدا، کسی کو اندھا گونگا بہرا پیدا کر دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت عقل مند اور بہت ذہین پیدا کیا ہے، تو دوسری طرف کسی کو کم ذہن پیدا کیا ہے، کسی کو کوئی خوبی کسی کو کوئی خوبی۔ یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، اور اسی سے دنیا کی خوبصورتی کا رنگ جمع ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ایک خوبی عطا کر دی ہے تو اس کے لیے حوث، اس کے لیے بغض رکھنا نہ صرف اللہ کے ساتھ بدگمانی پیدا کرنا ہے، بلکہ اپنے لیے جہنم کا مرتکب ہونا بھی ہے۔ جہنم کے بھی کیا کہتے ہیں سورسز پیدا کر رہے ہیں، ہم وہاں تک پہنچنے کا وسیلہ بن رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جس کو جو جو فضیلت دی ہے اس فضیلت میں اپنے خوش رہو، اللہ کا شکر کرتے رہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہی حدیث میں آتا ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کسی کا فائدہ سوچنا چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کا نقصان کرے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، یہ سب اللہ ہی کرتا ہے۔ تو ہم دوسروں سے حسد، ہوس یا بغض یا کینہ اور عناد کیوں رکھیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، صدقے دل سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تیرے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر، میں تو اس کا شکر نہیں کر سکتی ہوں، اور جو تو نے مجھے دیا ہے، مجھے عطا کیا ہے، یقیناً میرے حساب سے مجھے دیا ہے، اور میں اسی قابل تھی، اور مجھے یہی سب کچھ سوٹ کرتا تھا، یہ شکل، یہ قد، یہ دولت، میں اسی میں اچھی لگتی تھی، تم نے ایسا مجھے پیدا کیا۔ بجائے یہ کہ ہم حسد کی بنا پر جیسے بہت سی عورتیں تویز گنگوں کی طرف پڑ جاتی ہیں، اور اس طرح سے
بہت سی برائیوں کا وہ ارتکاب کر لیتی ہیں۔ پہلا ان کا اعتقاد ہی اللہ پر سے ٹوٹ جاتا ہے کہ اللہ کر سکتا ہے، وہ کسی اور کے پاس جانا شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں بھی تباہ و برباد کر سکتی ہیں اور معاشرے کو بھی تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ اس لیے آیت 32 میں جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر جو فضیلت دی ہے اس پر ہوس کبھی مت کرو، اس کی تمنا نہ کرو، بلکہ تمہیں کرنا کیا ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، جو تم میں سے مرد ہیں اور جو تم میں سے عورتیں ہیں، جس نے جو جو عمل کیا اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مرد اور کوئی عورت کوئی فوقیت نہیں رکھتا، کسی گورے اور کالے پر، کسی عربی اور اجمی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، الا تقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر سارے اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ اجر و ثواب میں نہ مرد اور نہ عورتیں، سب اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ جو جو نیکی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں فرمایا ہے، کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، ان میں سے جو تقوی اور اجر کا کام کرتا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے، میں ان کو ان کے مطابق اجر اور ثواب دے دیتا ہوں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے دعائیں کرو۔ اللہ تمہاری ساری جو ہے وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، خوبصورتی دینے والا اللہ ہے، بدصورتی دینے والا اللہ ہے، دولت دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ۔ اگر زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ فلاں کو اللہ نے مجھ سے برتری دے دی ہے کسی بھی لحاظ سے، تو اس کے لیے اور چیزیں اور راستے جو کہ ناجائز ہیں وہ تلاش مت کرو، بلکہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے فضل کی دعائیں کرو، اللہ کے حضور جھکو، کیونکہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، بڑا اچھا اللہ کو پتا ہے کس کو کس مقام پر رکھا ہے۔ اور اگر تمہیں کچھ بہتر مقام اللہ سے چاہیے، اپنی کمزوریوں اور اپنی کوتاہیوں کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، وہی تمہاری کوتاہیاں، تمہاری کمزوریاں، تمہارے گناہ دور کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور تم جو مال چھوڑ کر چلے جاتے ہو، جو تمہارا ترکہ ہے، تم جو مال چھوڑ کے جاؤ گے، اس میں تمہارے لیے تمہارے والدین یا جو قریبی رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس ورثے میں سے ہم نے تمہیں بھی وارث بنایا ہے، تمہارا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ یہ جو آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، موالی کیا ہے؟ موالی سے مراد وارث ہی ہے اصل میں، لیکن وارث ہی ہے اصل میں، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ لوگ جو کہ انصار تھے۔ اگر میں تھوڑا سادہ الفاظ میں بتاؤں تو موالی سے مراد ہے کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے تو آپ نے مہاجرین جو مکہ تھے اور جو مدینہ کے لوگ تھے ان کو آپس میں ایک مواخات مدینہ، تاریخ میں الفاظ بہت مشہور ہے، دونوں کا آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، یعنی انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اور انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تاکید بہت زیادہ کی تھی تو انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اس قدر زیادہ امپورٹنس دی کہ اپنی وراثت میں سے بھی مہاجر بھائیوں کو حصہ دیتے رہے جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوگی۔ اور یہ آیت تب نازل ہوئی جب کہ مہاجر فائنینشلی طور پر تھوڑے اسٹرونگ ہو چکے تھے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے تھے، تو اب اللہ نے کہا تھا کہ انصار تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار جو تمہارے لیے وراثت چھوڑ جاتے ہیں، اس سے پہلے اس وراثت میں تم اپنے حقیقی جو تمہارے رشتہ دار تھے ان کو وارث نہیں بناتے تھے، بلکہ مہاجروں کو تم لوگوں نے فوقیت دی ہوئی تھی، مہاجروں کو تم لوگ حصہ دار بناتے تھے۔
اب سے تمہارے حقیقی رشتہ دار، حقیقی والدین اس وراثت کے مال میں سے وارث ہوں گے۔ ہاں، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہ جو تمہارے دوست ہیں، یہ جو تمہارے مہاجر بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، میں ان کو بھی اس وراثت میں سے تھوڑا بہت دیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے علی کل شیء شہید، ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ ابھی تک تم اپنے مہاجر بھائیوں کو ہی اپنی وراثت میں حصہ دیتے آئے ہو، اب سے تم حقیقی رشتہ داروں کو حصہ دو گے۔ ہاں، جو تمہارے مہاجر بھائی ہیں، جو جن سے اب تمہارے تعلقات بہت کلوز ہو چکے ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے، ان کو اپنے حصے میں سے کچھ تھوڑا بہت دے سکتے ہو۔ ان کی دل جوئی رہے، تمہارا ان کے ساتھ تعلق قائم رہے اس بنیاد پر، ورنہ اب مہاجرین کو اپنے ورثے میں سے، اپنے ترکے میں سے سارا وارث مت بناؤ۔ جو تمہارے حقیقی والدین ہیں، حقیقی رشتہ دار ہیں، یہ وراثت ان کو ملے گی۔ آج اتنا ہی کافی ہے، 33 آیت تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ کل ہم نیکسٹ آیت سے شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔